اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں آج ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، خصوصاً جوانوں کے لیے، چونکہ آج یکم ذی الحجہ کو مناسبت ازدواج حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے آج یہ خصوصی پروگرام تشکیل دیا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اس پروگرام جو کہ خصوصاً جوانوں کے لیے دلچسپ پروگرام ہے، تو اس میں ہم نے زحمت دی ہے ہمارے قبلہ جناب علامہ شیخ سجاد شاکری صاحب کو۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے آپ۔ تو تمام ناظرین، اگر اس پروگرام کے متعلق اگر اس کے درمیان آپ لوگوں کو کوئی سوال ذہن میں آ جائے تو آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں علامہ سجاد شاکری صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لازوال میں۔ اس کے بعد جو ہے آج عقد بی بی فاطمہ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے، اور یہ ایام جو ذی الحجہ کے ایام ہے، عیدین ہے، ان سب کی مناسبت سے آپ اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کے خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں جوانوں کے لیے اور خاص طور پر ہمارے جی بی کے مومنین کے لیے اپنے مختلف تفکر کے قائل علماء، مختلف طرز فکر کے دانشوروں سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قبلہ، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ قبلہ۔ چونکہ آج کے جو پروگرام ہے یہ ایک خاص مناسبت کے حوالے سے میں نے تشکیل دیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ سوالات بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کی جو مناسبت ہے، اس مناسبت کے حوالے سے کہ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے حوالے سے کہ ان کی شادی کیسے ہوئی، کس طرح ان کی شادی ہوئی، سب سے پہلے آپ اس معاملے پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کی شادی کیسے ہوئی، اور تو اس حوالے سے خدمت میں عرض کروں کہ ان دو بزرگ کی شادی کی جو تاریخ ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کب واقع ہوئی۔ جی، ان دونوں ہستی ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے واقعات تو مختلف ہیں، تاریخ نے بھی اس کے یعنی ڈیٹ کو مختلف بیان کیا ہے۔ معروف طور پر جو تاریخ کے اندر 3 قول پائے جاتے ہیں، اگرچہ چوتھا قول بھی موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی میں اشارہ کروں گا۔ 3 معروف قول موجود ہے، کہتے ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کا عقد جو ہے، ان کی نکاح وہ ذو الحجہ میں ہوئی، اور اسی ذو الحجہ کے مہینے میں ہی، یعنی ذو الحجہ کی ابتدائی ایام میں ان کا نکاح ہوا، اور ذو الحجہ کے دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں ان کی شادی ہو گئی اور حضرت زہرا کی رخصتی ہو گئی اپنے بابا کے گھر سے امیر المومنین کے گھر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ان دونوں کا عقد ہوا، ان کی نکاح ہو گئی، اور پھر وہ 3 مہینے کے بعد یعنی ذو الحجہ کے مہینے میں ان دونوں کی شادی ہو گئی، یعنی عقد رمضان کے مہینے میں ہوا اور شادی جو ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ اور یہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ سفر یا رجب کے مہینے میں، بعض قول کے مطابق سفر کے مہینے میں اور بعض کے مطابق رجب کے مہینے میں ان دونوں کا عقد ہوا، اور پھر جو ہے رمضان میں یا رمضان کے بعد، یعنی روایت میں آیا ہے کہ جنگ بدر کے بعد، چونکہ جنگ بدر رمضان میں واقع ہوا ہے، تو جنگ بدر کے بعد یا رمضان کے بعد جو ہے ان دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت زہرا کی رخصتی ہو گئی۔
لیکن ان تمام اقوال کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقوال کے اندر، ان تمام تاریخی روایات اور گزارشات کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ ان دونوں ہستیوں کی شادی دوسری صدی ہجری میں یعنی واقع ہو گئی ہے، یعنی دوسری سن میں، ہجرت کے دوسرے سال آپ دونوں کی شادی ہو گئی ہے، اور تیسرے سن میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب ہمارے بلوچستان کے بعض علاقوں کے اندر 20 محرم کو حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کی شادی ہمارے ہاں مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک مختصر اشارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخی روایات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی ہمیں 20 محرم کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، البتہ 21 محرم کی ایک تاریخ ملتی ہے کہ جس کو بعض سیرت نویس علماء اور محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس روایت کے مطابق 21 محرم کو بیوی کی شادی ہو گئی، یعنی بابا اپنے بابا کے گھر سے رخصتی ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر گئی ہیں۔ یہ ہو گئی تاریخ کے حوالے سے کہ ان دونوں ہستیوں کی ازدواج کی تاریخ کیا ہے، عقد کی تاریخ کیا ہے، اور اس میں یہ نقطہ بھی مسلم ہے کہ عقد پہلے ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مدت کے بعد ان کی شادی ہو گئی ہے۔ لیکن جہاں تک موجودہ محققین ہیں ان کا تقریباً کسی حد تک اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ ذی الحجہ کا یکم جو ہے وہ آپ دونوں کی شادی کا دن ہے یا عقد کا دن ہے، ان دونوں کے اوپر زیادہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ شادی کس طرح سے ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، شادی جو ہوئی یا اس سے پہلے رشتے کا جو سلسلہ ہوا، تو آپ سبھی جانتے ہیں، غالباً ہمارے ناظرین میں سے بھی بہت سارے لوگ کی جو تاریخ کے اوپر تھوڑی مختصر بھی نگاہ رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کے لیے بہت سارے نامور افراد مدینے کے آئے ہیں، کہ ان میں سے نامی گرامی جو ہے شخصیات موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف جیسے افراد کی بعض کے خاندانی حیثیت تھی، بعض لوگوں کی مالی حیثیت تھی۔ ان تمام حیثیتوں کے باوجود بیوی نے بھی ان رشتوں کو ٹھکرایا، اور خود پیغمبر نے بھی ان رشتوں کو مثبت جواب نہیں دیا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کا جیسے ہی رشتہ بھیجنا تھا بیوی کے لیے، تو اس رشتے کو نہ فقط پیغمبر نے قبول کیا اور نہ فقط بیوی نے اس کو قبول کیا، بلکہ خداوند عالمین نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیج کر خدا نے اپنی رضایت کا بھی اظہار فرمایا۔ اور حدیث کے اندر یہ جملہ بھی آیا ہے، حدیث قدسی کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا ہے کہ یعنی پیغمبر سے خطاب کر کے بعض اوقات خود حضرت علی سے خطاب کر کے یہ جملہ آیا ہے کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کف اور ہم پلہ کوئی شوہر اس دنیا میں نہ ہوتا۔ تو یہ ان کی شادی کے حوالے سے جو مختصر ایک تاریخ آپ کے خدمت میں عرض کی، میرے خیال میں ناظرین کے لیے مفید واقع۔ ان کی شادی کی نوعیت کیسی تھی؟ جس طرح ہمارے مختلف علماء کے اور روایت میں مختلف آیا ہے، تو ان کی شادی کی نوعیت جو تھی کس نوعیت کی شادی تھی؟ دیکھیں، شادی کی جو نوعیت ہے ان دونوں ہستیوں کی، عام طور پر ہمارے ہاں تصور میں یہ آتا ہے چونکہ پیغمبر کی بیٹی ہیں اور امیر المومنین جیسی شخصیت کی شادی ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا جیسی شخصیت کی شادی ہو رہی ہے، تو یقیناً بڑے دھوم دھام سے بڑے اخراجات کے ساتھ شادی واقع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر ہمیں معلوم جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام جو شادیاں مدینے کے عام افراد کے گھروں میں جب جو شادیاں ہوتی تھیں اسی طرح نارمل طریقے سے پیغمبر نے شادی کی، اس کے اندر کوئی اضافی خرچہ نہیں کیا، بلکہ جتنا ہو سکے اضافی اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ امیر المومنین کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ زیادہ خرچہ کریں، لیکن پیغمبر نے امیر المومنین کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا، اور کچھ اخراجات خود نے برداشت کی اور کچھ اخراجات پیغمبر نے امیر المومنین کی ذمہ لگائی۔ لہذا اگر آپ دیکھیں تو اس شادی کے جو رسومات ہم اگر حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کی دیکھیں تو اس میں ایک چیز ملتی ہے ہمیں۔ سب سے پہلے رشتہ جب کنفرم ہو گیا تو اس وقت جو ہے مہریہ معین کیا گیا کہ مہر کتنا رکھا جائے۔ تو مہر کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ 400 یا 500 چاندی کے مسقال رکھے گئے، جو اس وقت کے عام غریب خاندانوں میں بھی بیٹیوں کے جو مہر رکھا جاتا تھا وہ اتنے ہی مقدار کی
ہوا کرتی تھی کہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں مہر المثل کہا جاتا ہے. مہر المثل یعنی عام طور پر جو ایک معاشرے کے اندر رائج جو مہر ہے اسے مہر المثل کہا جاتا ہے. تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کا مہر بھی کوئی زیادہ نہیں رکھا اور نہیں اتنا کم رکھا کہ جو بعض اوقات ہمارے ہاں شادیوں میں دیکھا جاتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور بعض اوقات بہت ہی کم رکھا جاتا ہے, کہ افراط اور تفریط اس معاملے کے اندر غلط ہے. اور دوسرا کام جو پیغمبر نے عقد پڑھی ان کی, تو عقد کے بارے میں معروف ہے کہ پیغمبر نے مدینے کی مسجد میں, مسجد نبوی میں بالائے منبر تشریف فرمائے اور وہاں سے اپنے ان دونوں شخصیات کی عقد پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی رسومات ہیں. جہیز ہے, جہیز کے بارے میں ہے کہ جہیز میں دونوں کی ازدواجی زندگی جب شروع کر رہے تھے تو ابتدائی زندگی کی جو ابتدائی لوازمات اور ضروریات ہیں وہ پیغمبر نے اصحاب کو بھیجا, پیسہ دے کر انہوں نے خرید کر لایا. پھر اس کے بعد رخصتی کے لیے پیغمبر نے اپنی بیگمات اور مدینے کی قریش کی دیگر خواتین سے یعنی مدد لی, کیونکہ حضرت زہرا کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا, وہ نہیں تھی, اس لیے دیگر خواتین سے مدد لی. پھر اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ جو بی بی کی شادی کے واقعات میں سے ہے, وہ بی بی کے جو شادی کا جوڑا تھا کہ جو ایک ہی جوڑا خریدا گیا تھا شادی کے لیے, اس ایک جوڑے کو بھی بی بی نے شادی کے دن اپنے تن سے اتار کر ایک فقیر اور مسکین خاتون کو دیا کہ جو سائل بن کر مانگنے کے لیے آئی تھی. یہاں سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ چیزوں کو خدا کے راہ میں دینے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے پاس فالتو چیزیں ہیں اسے فقط خدا کے راہ میں دے دیں, بلکہ جو انسان کے لیے پسندیدہ ہے وہ چیزیں اگر خدا کے راہ میں دیں گے تو یقیناً خدا کی درگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. اور آخری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں, اس شادی کے اور بھی بہت سارے رسومات البتہ ذکر کیا ہے روایات کے اندر, میں ان سب کی طرف نہیں جاتا, لیکن بیوی اور امیر المومنین کی شادی کی جو کلن واقعہ ہے اس سے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں, جو درس ہمیں ملتا ہے, وہ 2-3 درس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جی بسم اللہ. سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہمیں شادی کے اخراجات میں نہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں پر بوجھ ڈالنا چاہیے اور نہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا چاہیے, بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے خیال رکھیں. ہمارا ایک مقابلے کی صورت پیش آ جاتی ہے, ایک کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی والے دونوں ایک دوسرے کو اپنے مال دکھانے کے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, کہ جو بہت ہی ایک غلط تاثر ہے اور غلط عمل ہے. چونکہ دو جو ہے جوانوں کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جہاں پر پیار و محبت کی زیادہ ضرورت ہے, ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے, نہ کہ ایک دوسرے کو اپنے مال کے اور اپنے قدرت کے نشانات دکھائیں اور اپنے پاور دکھائیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رسم ہے جسے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ شادی کے رسومات میں ہمیں کچھ زیادہ ہی دھوم دھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عام طور پر معاشرے کے اندر جو غریب طبقہ جس طرح سے شادی کے اخراجات کرتے ہیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرا جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ شادی جو کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوتا ہے, اس دن میں انسان کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی نہیں بھولنی چاہیے. جیسے کہ بی بی نے بھی اور حضرت امیر المومنین نے بھی اور خود پیغمبر نے بھی ان کو مختلف عبادتوں کی تلقین کی, اور انہوں نے اپنے اس ازدواجی زندگی کو عبادت سے ہی شروع کیا. اور چوتھا درس جو ہمیں سے ملتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے بیوی کو بھی اور امیر المومنین دونوں کو بٹھا کر آخری رات جب بی بی کو رخصت کر کے امیر المومنین کے گھر لے کر گئے تو وہاں پر دونوں کو بٹھا کر کچھ نصیحتیں کی. وہ نصیحتیں بڑے پیاری نصیحتیں ہیں کہ جسے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جوان اگر کبھی وقت ملے تو انہیں پڑھ لیجئے. لیکن اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کے بڑوں کو مل بیٹھ کر اپنے اس نئے جوڑے کو سمجھانا چاہیے, زندگی کے گر سکھانا چاہیے, زندگی کے بارے میں انہیں مشورے دینا چاہیے, ان کو اچھی اور بری باتوں کے بارے میں نصیحتیں کرنی چاہیے. یہ ایک پیغمبر کی اچھی سیرت ہے. اور آخری نکتہ جو اس حوالے سے آپ کے خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ شادی کے کھانوں اور مختلف ڈشز اور مختلف بیوٹی پارلرز کے اخراجات اور دیگر جو فضول اخراجات ہوتے ہیں, ان اخراجات کو بڑھانے کے بجائے جو نیا جوڑا اب نئی زندگی بسانے جا رہے ہیں
ان کی زندگی کو بسانے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے، پیسہ وہاں خرچ ہونا چاہیے تاکہ وہ دونوں اپنی ابتدائی زندگی میں مالی پریشانی کا شکار نہ ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کھانے پر زیادہ خرچہ ہوتا ہے، بیوٹی پارلر پر زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور دیگر غیر زیادہ خرچہ ہوتا ہے. لیکن باپ اپنی بیٹی کی زندگی سنوارنے کے لیے یا باپ اور ماں اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کے لیے کچھ روپیہ اور کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ جو بہت ہی افسوسناک صورت ہے. قبلہ ابھی ہم شیعہ کہلاتے ہیں، شیعہ ان کے پیروکار، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جو روزمرہ کی زندگی اور اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے جوانوں کے لیے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے طرف سے جو کیا گیا ہے. اس سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت سارے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں شریعت نے بھی، اور اس کے علاوہ عقلی علوم میں بھی اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. تو مختلف مکاتب فکر کے علماء کی کتابیں آپ دیکھیں، اسلامی غیر اسلامی، بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے کتابیں لکھی، مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل آرٹیکلز لکھے ہیں. میں آپ کی خدمت میں خلاصتاً کچھ چیزیں گن کر بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے خصوصاً جوانوں کے لیے، کہ انسان کن اصولوں کی رعایت کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ابتدائی ازدواجی زندگی جو ہے ایک کامیاب ازدواجی زندگی میں بدل جائے. سب سے پہلا اصل جس کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ باہمی ہم آہنگی کا خیال رکھیں. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے، فکری طور پر بھی ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے پریکٹیکل لائف میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہم آہنگی پیدا نہ ہو جائے تو پھر یہ زندگی پھر خوشگوار زندگی نہیں بن سکتی، بلکہ مشکل اور گھٹن زندگی، اور وہ بھی بہت ہی پریشان کن زندگی بن سکتی ہے. آپ اگر دیکھیں، یہ چیز اگرچہ ازدواج سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ انسان کو بیوی انتخاب کرتے وقت یا کسی لڑکی کو شوہر انتخاب کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جس بندے کو اپنی شریک حیات بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں، وہ بندہ آیا میرے ساتھ ذہنی طور پر، علمی طور پر اور دیگر حوالے سے مالی طور پر آیا میرے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے. کہ جس کو شریعت میں کفو کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کفویت یا ہم آہنگی ایک دوسرے کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو زندگی بہت ہی اچھی گزر سکتی ہے. دوسری اصل وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بیجا توقعات نہ رکھیں. توقعات جتنے کم ہو جائیں گے انسان کی زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی. بہت سارے یعنی جوانوں کی زندگیاں بگڑنے کی وجہ یا ان کی ازدواجی زندگی میں تلخیاں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے بیجا توقع رکھتی ہے اور شوہر بیوی سے بیجا توقع رکھتی ہے. میں ایک مثال دے دوں آپ کے خدمت میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اتنے توقعات زیادہ رکھتے ہیں کہ لڑکی مثلا شوہر سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ اپنے بہن اور اپنی ماں کو بھول جائے اور فقط لڑکی بیوی کے ہو کر رہے ہیں، یا اس کے برعکس کہ لڑکا یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بیوی اس کے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بلا دیں اور فقط اس شوہر کے ہو کر رہ جائیں. یہ نہ ہونے والے توقعات ہیں، یہ بیجا توقعات ہیں. اس طرح کے توقعات سے انسان کی زندگی میں تلخیاں ایجاد ہو جاتی ہیں، بہتری نہیں آتی. جتنا ہو سکے انسان کو بیجا توقعات سے دوری اختیار کرنی چاہیے. مثالیں بہت ہیں، میں وقت لینا نہیں چاہتا. اور دوسری اصل جی بسم اللہ. قبلہ آپ کے پاس نیٹ ورک کا شاید کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، ویڈیو رک گئی ہے آپ کی طرف سے. جی آپ کی طرف سے نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ ہے، صحیح آواز بھی کلیئر نہیں آئے اور ویڈیو بھی رکے ہوئے تھے. ابھی آپ دوبارہ سے دہرائیں تو بہتر ہوگا. یہ آخری والا جملہ میری آواز ابھی آ رہی ہے؟ میری آواز ابھی آ رہی ہے؟ میری آواز جی ابھی آ رہا ہے. جی اچھا، میں عرض کر رہا تھا تیسری اصل جو ہمیں زندگی میں، ازدواجی زندگی میں جوانوں کو خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے اس چیز کے اوپر، وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث محبت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، پیار کریں. میاں بیوی کی زندگی میں پیار و محبت در واقع ایک بنیاد ہوتی ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے. امام صادق کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا. آپ دیکھیں اس حدیث کو پڑھیں گے، شاید نہ ہمارے جوانوں میں سے بہت سارے جوان اس پر ہنس پڑے،
لیکن واقعی یہ امام صادق کی حدیث ہے، یہ میں آج شاکری یہاں سے عرض نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں، یہ امام صادق نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت میں اضافہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیویوں سے یا اپنی بیوی سے محبت میں اضافہ کرے. یعنی جو بندہ بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اہل بیت کے محب ہیں. اب دیکھیں کتنا بڑی بات ہے امام صادق نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی سے یہ جملہ کہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، مرد اگر یہ جملہ اگر اپنی بیوی سے کہے تو یہ جملہ اس کے دل سے، یعنی اس کی بیوی کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اس کے دل میں رہے گا. تو لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اپنے محبت کا اظہار کریں. ہاں مرد کے لیے سخت ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار عورت کے سامنے کرے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن عورت کے لیے کام سخت بھی نہیں ہے اپنی شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، یہ عورت کی فطرت میں ہے، وہ بہت جلد محبت کا اظہار کرتی ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے تو زندگی انشاءاللہ خوشگوار رہے گی. چوتھی اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تکبر اور جھگڑے سے پرہیز کریں. ہمارے ہاں خصوصاً مردوں کے اندر ایک تکبر اور رعونت ہوتی ہے. مرد کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کروں. مرد کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میری بیوی اگر بیمار بھی ہو جائے تو میں اس کی تیمارداری کروں اور اس کا خیال رکھوں. یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح عورت کی ذمہ داری مرد کی خدمت کرنا ہے، اسی طرح عورت جب بیمار ہو جاتی ہے، عورت کو جب ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو پھر مرد کو بھی عورت کی مدد کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تکبر غیر کے ساتھ ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ تکبر نہیں ہوتا. عورت میاں بیوی تو ایک دوسرے کے اپنے ایک جسم یا در واقع دو جسموں میں ایک روح کے مانند ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے تکبر کے ساتھ پیش نہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ خداوند عالم نے اسے قوی خلق کیا ہے، مضبوط خلق کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرد کو ایک فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. جی صاحب کے پاس آج تھوڑا نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے بار بار یہ مشکلات پیش آ رہی ہے. امید ہے بہتر ہوتے ہی دوبارہ سے آپ اپنے باتوں کو، اپنے اس باتوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. علامہ صاحب آپ کی طرف نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ ہے، شاید بار بار کال ڈراپ ہو رہی ہے، تو آپ کوشش کریے کہ نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے. ناظرین آپ کے طرف سے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے کمنٹس کی طرف میں چلتا ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال اگر درمیان میں آیا ہو تو ہم سوالات کو بھی علامہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلا ہمارے طرف کمنٹ کیا ہے محمد حسن حسنی صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. علامہ صاحب کی طرف سے کال کٹ گئی ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. تب تک کہ ہم آپ لوگوں کے کمنٹ کی طرف دیکھ لوں. علی حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب عارف حسین صاحب آپ کا شکریہ. اس کے علاوہ جناب ایم افضل صاحب السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ. محمد حسن حسنی صاحب آپ نے تو پورا کمنٹ سے بھر دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. قبلۃ الفعل احمد دولتی صاحب آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. ظہیر عباس صاحب آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. محمد حسن قردوی صاحب آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. ناظرین ابھی علامہ صاحب کے کال کٹ گئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان کو دوبارہ لائیں اور آپ لوگوں کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوالات بھی آغا صاحب تک پہنچا دوں. ان کے طرف سے کال کٹ گئی ہے. تو ناظرین آج کا یہ پروگرام ہے ازدواج حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے. تو انہی مناسبت سے اسی کو ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیے تھے. علامہ صاحب دوبارہ آ چکے ہیں، تو ان کے پاس شاید نیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے، آج سے تھوڑا پرابلم کر رہے ہیں. جی قبلہ آپ کی کال کٹ گئی تھی تو آپ اپنے جاری رکھیں. جی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں.
جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کامیاب زندگی میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی کہ جی 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 میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے ہمارا رابطہ قطع ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میاں بیوی کو اپنی زندگی میں تکبر اور جھگڑے ختم کر دینے چاہیے. تکبر سے پیش آنے سے مشکلات بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اگر قوی ہے، مرد اگر قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوت حاصل ہے، لہذا وہ جو ہے اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے. بعض اوقات بیوی کو مار پیٹ کر بھی شکار بنا دیتا ہے، بعض اوقات بچوں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو ایسے مردوں کی خدمت میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو طاقت جو ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو طاقت اس لیے دی ہے کہ اپنی بیوی کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے. آپ کو کبھی اس لیے بنایا ہے کہ ایک عورت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آپ کے دامن میں آ کر رہ رہی ہیں، تو آپ کا دامن اتنے مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دوسروں کے غضب سے اور نقصانات سے محفوظ رکھیں. اور اگلے اصل جو ہے انسانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خوشیوں میں بھی ایک دوسرے کو شریک کریں. ہمارے ہاں فقط کہا جاتا ہے بیوی شریک غم ہے یا شوہر شریک غم ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فقط شریک غم نہیں ہے، بلکہ شریک حیات کا ہے. خداوند اسلام نے شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ شریک حیات یعنی آپ کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ آپ شریک ہیں، خوشی میں بھی آپ شریک ہیں، غم میں بھی آپ. اگر ایک دوسرے کے خوشی اور غموں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں گے تو زندگی انشاءاللہ خوشگوار گزرے گی. ایک اور اصل وہ یہ ہے کہ باہمی اعتماد کو بحال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بہت تعصب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہات کی وجہ سے زندگیاں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بناتے ہیں، جس کے بعد جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. بعض اوقات اتنے مذاق والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت تک جا پہنچتی ہے. یہ کیوں؟ چونکہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے. یقیناً اعتماد اگر بحال کریں گے تو زندگی خوشگوار گزرے گی. ایک اور اصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. میاں بیوی کی ضرورتیں مختلف ہیں، اور شوہر ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بیوی کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، یا بیوی سمجھے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو شوہر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے. نہیں، میاں بیوی کی ضروریات مختلف ہیں، ضرورتوں کی نوعیت مختلف ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، ایک دوسرے کو اذیت نہ کریں، ایک دوسرے کو غم دینا چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ میاں بیوی ایک دوسرے کو غم دینا، تنگ کرنا، اذیت کرنا ایک دوسرے کے لیے مشغلہ سمجھتے ہیں، کہ جو بعد میں آخر میں انسان کے دل سے محبتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہمارا آفت صاحب کی طرف نیٹ ورک کا انتہائی مسئلہ ہے. آج تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، ان کے پاس نیٹ ورک کے مسئلہ ہونے کی وجہ سے بات کلیئرلی اور مکمل نہیں ہو پا رہی. امید کرتا ہوں کہ نیٹ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے. تو آغا صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمنٹس آیا ہوا ہے. سیدہ بینش زیدی، السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. اور آغا صاحب کی طرف سے پھر سے کال کٹ گئی ہے. آج ان کے پاس نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ ہے. تو ناظرین، اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کچھ سوالات ابھی مزید رکھتے ہیں. انشاءاللہ آغا صاحب اگر دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے خدمت میں رکھتے ہیں. بہت اچھا انہوں نے گفتگو کی جوانوں کے لیے خصوصاً، کہ ایک انسانی زندگی میں ایک ضروریات ہے. ازدواجی زندگی ایک اہم زندگی ہے، ایک اہم مرحلہ ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے. تو اس کو کیسے ہم کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ خصوصاً ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو پیروی اہل بیت کہلاتے ہیں، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے فرامین کے زمرے میں ہم اپنے زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتے ہیں، ہم اپنی ایک جو زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں، اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. قبلہ شیخ صاحب بہت بہترین آپ گفتگو فرما رہے ہیں. یہ قبلہ بسم اللہ.
صاحب آپ کی طرف نیٹ ورک کا انتہائی مشکل آج پیش آ رہی ہے، کافی مشکلات ہے نیٹ کا، تھوڑا پرابلم آ رہا ہے، اس وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں پروگرام میں. آپ کے پاس نیٹ کا بہت ایشو آ رہے ہیں. ابھی میرے ذہن میں اور بھی کچھ سوالات ہیں جو کہ واقعاً جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. میں کچھ سوالات تشکیل دیا ہوا ہے، اگر آغا صاحب کے نیٹ بہتر ہو جائے تو پھر اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے، جو کہ جوانوں کے لیے اور جوانوں کی جو ازدواجی زندگی ہے، جو نئی زندگی بنانے جانے والے جو ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. تو کوشش کرتا ہوں ان کے نیٹ ورک جیسے ہی بہتر ہو جائے ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں. تو اگر ان کے نیٹ ورک درست نہ ہو جائے تو پھر ہماری بات بھی نامکمل رہ جائے گی. کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نیٹ ٹھیک ہو جائے. جی آغا صاحب، صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ویڈیو بھی نہیں چل رہی، رکی ہوئی ہے. نیٹ کا آپ کے پاس آج پرابلم ہے تھوڑا. علامہ صاحب کے پاس نیٹ کا بہت ایشو آ رہی ہے آج، کچھ ان کے پاس پرابلم ہے. امید ہے بہتر ہو جائے. جی آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پھر سے کال کٹ گئی ہے. ان کے پاس نیٹ ورک آج بہت ایشو ہے. ناظرین آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں، آج علامہ صاحب کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے یہ بار بار ایشو آ رہی ہے. جی آغا صاحب، آواز آ رہی شاہ صاحب؟ جی جی آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے. آپ کے پاس نیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے آج. ہیلو، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آغا صاحب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل آ رہی ہے. جی نیٹ ورک کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت مسئلہ کر رہا ہے یہاں پر. جی تو اچھا، میں سب سے پہلے آپ تمام سے معذرت چاہیے. انشاءاللہ میں جلدی سے ان باتوں کو نمٹنے کی کوشش کروں گا، سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آخری دو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اس حوالے سے کہ انسان اپنی بھی ایک دوسرے کے لیے بناوٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے سجنے کی کوشش. طور پر عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر کے لیے زیادہ اپنے آپ کو سجاتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو ہے وہ کچھ اور کیفیت میں ہوتی ہیں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ میاں بیوی کو اصل سجاوٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ باہر کی دنیا کے لیے. باہر کی دنیا کے لیے آپ ایک نارمل طریقے سے رہ سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے سجنا، اس کی شریعت نے جو ہے شریعت نے اس چیز کو مستحسن عمل قرار دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے. اور آخری آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ آخری نقطہ وہ یہ کہ گھر کو ہمیشہ سکون اور آرامش کی جگہ بنائیں. گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، گھر میں ہمیشہ بے سکونی نہ ہو. آپ اس چیز کو بہتر جان سکتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں جب باہر کی دنیا سے تھک ہار کر مصیبتیں دیکھ کر مشکلات سکون محسوس ہوتا ہے. جی آغا صاحب. شاہ صاحب آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے میری. جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں، تو مولا فرماتے تھے کہ میں جب گھر سے باہر بہت ساری تھکاوٹیں، مشکلات، پریشانیاں دیکھ کر تھک ہار کر، روحانی اور جسمانی دونوں حوالے سے تھک ہار کر جب گھر آتا تھا تو گھر کے دروازے سے جیسے ہی داخل ہوتا تھا اور سامنے زہرا میرے استقبال کے لیے آتی تھی تو مجھے زہرا کے چہرے کو دیکھ کر سارے غم، پریشانیاں اور تھکاوٹیں میری دور ہو جاتی تھی. اگر انسان کی ازدواجی زندگی میں اس طرح کے اصولوں کی اگر رعایت کرے تو یقیناً انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا. آج نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ اس وجہ سے ناظرین سے بھی معذرت چاہتے ہیں. تو قبلہ یہ جب بات آئی ہے ابھی ازدواج اور انسان کے جنسی غرائز کے حوالے سے،
تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو جوان ہیں ان کے بے راہ روی جو بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. آواز کٹ گئی آپ کی. جی آواز سے پلٹ کر آ رہی ہے میرے طرف. جی دوبارہ بولیں آپ. آواز سے پلٹ کر آ رہی ہے میرے طرف. قبلہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر جی فرمائیے. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایشو آ رہے ہیں آغا صاحب؟ میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے آج. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آغا صاحب کی طرف سے پھر سے دوبارہ نیٹ ورک ڈراپ ہو گئی ہے، ان کے پاس آج مشکل ہے. میں گزارش کر رہا تھا ان سے کہ جو ہمارے معاشرے میں ابھی جوانوں کی طرف سے بے راہ روی کی طرف زیادہ رجحان ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیا وہ سارے ہم پوچھیں گے ان سے، لیکن اگر ان کے پاس نیٹ ورک صحیح ہو جائے تو. آغا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے میرے پاس. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ گئی شاہ صاحب. میں گزارش کر رہا تھا کہ جنسی غرائز اور ازدواج کی جو باتیں جب آ گئی، انسان ہے، انسان میں جنسی غرائز بھی ہوتے ہیں اور یہ ازدواجی زندگی کی جو باتیں ہوئی ہے، تو آج کل ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کی جو رجحان ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے. خصوصاً نوجوان جو ابھی تازہ جوانی کے اس میں قدم رکھتے ہیں جوانی کی زندگی میں، تو ان کی جو بے راہ روی ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ آج آواز کٹ رہی ہے. علامہ صاحب کو اگر میرے سوال پہنچ گئے ہوں تو وہ جواب دے دیں گے. آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال میری آواز آ گئی آپ کو؟ ہاں صاحب آپ کو سوال پہنچ گئی آپ کو؟ قبلہ شیخ علی نقی جنتی صاحب آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. آج نیٹ ورک کا تھوڑا پرابلم ہے. میں نے قبلہ سے گزارش کی تھی صبح کے ٹائم رکھیں، لیکن قبلہ کی مصروفیت کی وجہ سے سیکنڈ ٹائم رکھا تھا، اس وجہ سے ابھی نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. شجاعت علی سلیم صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے کمنٹ کیا ہے، آپ نے دعائیں الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. قبلہ محترم سید سجاد اطہر موسوی صاحب آپ کو بھی بہت شکر گزار ہوں. آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی رہنمائی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. قبلہ شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ناظرین انتہائی معذرت خواہ ہوں، آج نیٹ ورک کی وجہ سے پروگرام میں کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو بھی مشکلات پیش آ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو بھی تنگ آ رہے ہوں گے کہ اس نیٹ ورک کی وجہ سے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شاہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے قبلہ، لیکن بہت ڈسٹرب ہے. آج پروگرام کافی مشکلات کا سامنا ہے. شیخ علی نقی جنتی کی طرف سے تمام ناظرین آواز آ رہی میری؟ عرض کریں آپ کی طرف سے علامہ شیخ علی نقی جنتی رئیس مرکز تحفظ اقدار اسلامی کوار کی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام. اور آج کا یہ پروگرام جو ہے مرکز تحفظ اقدار اسلامی کی طرف سے ہی تشکیل پایا ہے. انہیں کے حکم پر آج یہ پروگرام برگزار ہوا ہے. تو رئیس محترم کی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے.
یہ بالکل ابھی نیٹورک کسی حد تک بہتر ہو گیا آپ کے پاس؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی, ابھی آ رہی آواز. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ جو جنسی غرائز انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, انسان کی ضروریات میں سے ایک چیز ہے, اور یہ ازدواجی زندگی پر ہم نے کافی آپ نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی ہے. تو آج کل کے جو نئے زندگی ہے, نئے جوان ہے, جو نئے زندگی میں جو قدم رکھنے والے ہیں, ان کی طرف سے جو بے راہ روی ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہوتی جا رہی ہے, ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ غالباً میرے آواز نہیں جا رہی. آغا صاحب کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. تو ناظرین سب سے معذرت خواہ ہوں, آخر کے جو 2-3 امپورٹنٹ سوالات تھے وہ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم کسی اور طریقے سے یا کوئی اور اگر عالم دین اگر ٹائم دے دیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے, چونکہ یہ موضوع جوانوں کے لیے مخصوص اور خصوصاً جو نئی زندگی کرنے جا رہے ہیں, خصوصاً جو ہمارے ذی الحجہ کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جوان جو ہے نا اپنی نئی زندگی بناتے ہیں, نئی زندگی کے اس میں قدم رکھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ پروگرام تشکیل دی تھی. لیکن آج نیٹ ورک کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آیا, اس کے لیے آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں. وسیم عباس بلتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, چونکہ آج کا پروگرام کافی ڈسٹرب رہا. اس کے لیے تمام ناظرین سے ایک دفعہ پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اور علامہ صاحب کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اور علامہ صاحب کے طرف سے پھر کال کٹ گئی ہے. تو انشاءاللہ ناظرین پروگرام ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں, چونکہ کچھ امپارٹنس اہم سوالات تھے اس پر گفتگو کرنے کے لیے کبھی موقع نہیں ملا, چونکہ علامہ صاحب کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ پیش آیا ہے. تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر کسی اور کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور جو جوان ہے اب آج کل ہمارے معاشرے میں جنسی بے راہ روی ہے, تو ان کی وجوہات اور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیسے ہم ان پر قابو کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے معاشرے کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے جوانوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھ سکتے ہیں. تو اس پر ہم انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور کے ساتھ پروگرام تشکیل دے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ابھی ایک بار پھر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, علامہ صاحب پھر آ گئے ہیں, دیکھتے ہیں اگر ان کے پاس نیٹ ورک بہتر ہو تو ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. بس صورت دیگر اسی پر ہم پروگرام اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں سے انتہائی معذرت چاہتے ہیں. البتہ مجھے نہیں لگتا کہ علامہ صاحب کے پاس نیٹ ورک کا پھر ایشو ہے, ابھی تک باقی ہے. تو ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے. تو علامہ صاحب کے پاس ابھی بھی میرے خیال میں نیٹ ورک صحیح نہیں ہوا ہے. جی ہاں صاحب نیٹ ورک صحیح ہو گیا آپ کے پاس؟ نہیں, ان کے پاس سے بالکل نیٹ ورک ابھی بھی صحیح نہیں ہوا ہے. تو ناظرین آپ لوگوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اسی پر پروگرام اختتام کرتے ہیں. جو مشکلات پیش آئی پروگرام کے درمیان اس کا میں از تہ دل آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. جناب حسنین حسرت صاحب آپ کے پروگرام ختم ہو رہے ہیں, آخری مراحل میں ہے. آج نیٹ ورک کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آیا, اس وجہ سے کچھ سوالات رہ گئے ہیں. تو ناظرین آئندہ کے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, نصیحت کے امان اللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے.